میرے خیال میں کوئی 12-13 منٹ ان کی ملاقات چلی اندر، جبکہ عدالت نے صرف 10 منٹ کا کہا۔ زہرا کے والد نے مجھے کہا کہ آپ اس کو اتنا سیکیور کیوں کر رہے ہیں، آپ کی کیا لگتی ہے یہ؟ ان کی والدہ نے، ان کی خالہ نے اپنے دوپٹے سر سے اتار کر دعا زہرا کے پاؤں میں ڈالے۔ دعا زہرا کے کوئی ماموں تھے یا اپنا کوئی ان کے انکل تھے، انہوں نے ویڈیو میں کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم 8 تاریخ کو جیسی دعا زہرا آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ اس کو کون واپس لے کر جاتا ہے، اور یہ ہمارا آخری میسیج ہے کہ ہم دعا زہرا کو واپس نہیں جاتے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں بلال احمد، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا زہرا اور ظہیر کو جب سندھ ہائی کورٹ پیش کیا گیا تو بار بار ایک سوال کیا گیا کہ دعا زہرا اور ظہیر کے اراؤنڈ میں جو سفید لباس میں ملبوس شخص تھا ان کے بارے میں حد تک امیز چیزیں کہی گئیں، اور کہا گیا کہ وہ شخص کون ہے، گینگ کا سرگرہ ہے کون ہے، ان کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے، اور یہاں تک کہ جو وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بعد مظاہرہ ہوا وہاں پر بھی ان کے حوالے سے بہت برے طریقے سے الفاظ کا چناؤ کیا گیا۔ اور دعا زہرا کے جو پیرنٹس تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا کام اور میڈیا کا کام ہے ان کو تلاش کر کے سامنے لے کر آنا، تو ہم سب سے پہلے ان کو سامنے لے کر آئے ہیں، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا تعارف انہی سے پوچھیں گے، اور یہ ہم یہاں کہاں موجود ہیں اس تعارف کے بعد، اور اس ولاگ کو ہم کٹ نہیں کریں گے، یہ جیسا ہے اس کو ایڈٹ نہیں کریں گے تاکہ آپ یہ کل نہ کہیں جو بہت سارے لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ایڈیٹڈ شدہ ویڈیو ہے۔ تو ہم آپ کو باہر لے کے جائیں گے، مناظر دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ جو صاحب ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ گینگ کا حصہ ہیں اور ظہیر کو جو پروٹیکشن دے رہے ہیں، بیسکلی یہ ظہیر کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی ہیں۔ تو سب سے پہلے ان سے تعارف لیتے ہیں، پھر میں آپ کو باہر لے جا کر وہ مناظر دکھاؤں گا جہاں اس وقت موجود ہیں اور ان کے فرائض کیا ہیں۔ تو سر آپ کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا، تھوڑا سا پہلے خود تعارف کروا دیں اور بتا دیں کہ آپ کون ہیں اور کس ڈپارٹمنٹ کے ہیں۔ میرا نام محمود خان راجپوت ہے، میں سندھ پولیس میں ڈی ایس پی ہوں، اور پچھلے 9 ماہ سے یہاں پر سندھ ہائی کورٹ میں بطور ڈی ایس پی سیکیورٹی سندھ ہائی کورٹ تعینات ہوں۔ تو آپ کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے یہاں پر؟ میری بنیادی ذمہ داری یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بھی یہاں پر ناخوشگوار واقعہ پیش نہ ہونے پائے، اور کوئی بھی اگر باہر سے آتے ہیں، ملزمان آئیں یا کوئی بھی آئے، تو ان کو سیکیور طریقے سے عدالت میں لے کر جانا اور عدالت سے واپس ان کو باہر ڈراپ کرانا، یہ میری یہاں پر ذمہ داری، اور ہماری یہاں پر تقریباً کوئی میرے خیال میں 100 کے قریب سیکیورٹی کے حساب سے ہماری نفری یہاں پر موجود ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر۔ اچھا، بہت سارے سوالات ہیں ظہیر کے حوالے سے، جو آپ ایکسٹرا پروٹیکشن، پھر چیمبر کے اندر ملاقات اور آپ نے کھینچ دیا اور جھڑک دیا والد کو، یہ سارے سوال کریں گے، لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ ہم کہاں پر موجود ہیں؟ اور میں آپ کو راجپوت صاحب تھوڑے سے معذرت دوں گا، ہم بغیر ایڈٹ کیے ہم تھوڑا سا باہر جائیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ آپ اس وقت کہاں پر موجود ہیں، کیونکہ یہ پروپیگنڈا تو ہو رہا ہے اور لوگوں نے اس انٹرویو کے بعد بھی پروپیگنڈا کرنا ہے۔ تو آپ کو میں تھوڑی سی زحمت دوں گا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر آئیں اور لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہم اس وقت کہاں موجود ہیں۔ جی دیکھیے، ہم اس وقت جا رہے ہیں ایک ایسی جگہ جو آپ دیکھیں گے کہ ہم کہاں موجود ہیں اور ان کی ذمہ داری کیا ہیں۔ تو یہ سندھ ہائی کورٹ کی مرکزی بلڈنگ ہے، اگر آپ کو دکھا، یہ دیکھیے سندھ ہائی کورٹ کی مرکزی بلڈنگ ہے۔ تو اب آ جائیے واپس، یہ گیٹ ہے، بیسکلی یہاں پر لاک اپ میں رکھا جاتا ہے لوگوں کو۔ تو یہ دکھانے کا مطلب تھا، یہ پولیس موبائل آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، اس بات کے شواہد بھی آپ کو مل گئے، اور یہ سندھ ہائی کورٹ پورا دیکھ لیجئے۔ تو اب راجپوت صاحب سے کہیں گے کہ واپس آئیں، اور انتہائی شکریہ آپ کا کہ آپ باہر آئے ہمارے ساتھ۔ تو اب ہم آپ سے وہ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں جو آپ کے خلاف جو پروپیگنڈے کے لیے کیے جا رہے تھے۔ تو ہم کیا چیمبر کے اندر ہونے والی جو ملاقات تھی اس کے دوران کیا والد سے بدتمیزی ہوئی نہیں ہوئی؟ اور پھر ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اتنی پروٹیکشن چادریں ڈال کر آپ لے کر آئے، والدین کو نہیں ملنے دیا، یہ کیا، یہ اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کوئی سیکیورٹی تھریٹ تھا پہلے سے؟ دیکھیے، چادریں ڈال کر لانا یا نہ لانا تو اس آئی او کا اور اس متعلقہ پولیس کا کام تھا، میرا کام صرف یہاں پر ان کو سیکیورٹی دینا تھا، کیونکہ 8 تاریخ کو 2000 کو پیش کیا گیا سیکنڈ بار، 7 تاریخ کو یوٹیوب پر ایک ویڈیو چلی تھی جس میں دعا زہرا کے کوئی ماموں تھے یا اپنا کوئی ان کے انکل تھے، انہوں نے ویڈیو میں کہا تھا
کہ انشاءاللہ ہم 8 تاریخ کو جیسے دعا زہرہ آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ اس کو کون واپس لے کر جاتا ہے، اور یہ ہمارا آخری میسیج ہے کہ ہم دعا زہرہ کو واپس نہیں جانے۔ یہ تو دھمکی تھی میرے خیال سے۔ کلیئر دھمکی تھی، وہ ویڈیو موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ کوئی محترمہ تھی میرے خیال میں، انہوں نے ان کا انٹرویو کیا تھا تو ان کی تصویر سامنے نہیں لائی تھی وہ، لیکن وہ یوٹیوب پر موجود ہے، میرے پاس بھی موجود ہے وہ ویڈیو۔ تو اس وجہ سے، اور ہمیں اس چیز کا پتہ تھا کہ اللہ نہ کرے اگر کوئی مس ہیپ ہوتا ہے تو وہ ذمہ داری میری تھی۔ مجھ سے کسی نے پوچھنا تھا کہ آپ سیکیورٹی کے ہیڈ ہیں یہاں پر سندھ ہائی کورٹ کے اندر، اور آپ کہاں تھے اس وقت، اور اس طرح یہ اپنا مس ہیپ کیوں ہو گیا؟ تو اس لیے میں اس کو سیکیور طریقے سے اپنا کورٹ میں لے کر گیا اور سیکیور طریقے سے واپس لائے، پھر ہم نے متعلقہ آئی او کی گاڑی میں بٹھایا اور کورٹ سے روانہ کر دیا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بنیادی کام باہر کی پولیس سے نہیں تھا، صرف اور صرف جو سندھ ہائی کورٹ میں کسی کو پروڈیوس کیا جاتا ہے تو اس کی یعنی کہ اس کی جو سیکیورٹی کے جو انتظامات ہوتے ہیں، آپ اس کے لیے مامور تھے اور آپ کا باہر کے لیے ذمہ داریاں کوئی نہیں تھی؟ جی بالکل، باہر سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو پرمیسز، کورٹ کی پرمیسز کے اندر جو بھی میٹر ہوں گے وہ سیکیور میں نے کرنے ہیں، اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری میری ہے تھرو آؤٹ، جتنے بھی گیٹس وغیرہ ہیں، اور کورٹ کے اندر کورٹ کی بلڈنگ کے اندر جو بھی سیکیورٹی کے میٹر ہوں گے اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ اچھا، دعا نے اپنے انٹرویو میں ہمیں یہ بتایا، اور اب تو وہ ملینز میں چلا گیا انٹرویو، کہ ان کے والدین نے جھوٹ کہا کہ جج صاحب سے میں ملاقات کر کے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جی میں اب والدین کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ پھر آپ پر فوری طور کے اوپر جیسے ہی آپ باہر نکل گئے تو کاظمی صاحب نے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں آپ کو کہا کہ آپ نے ان سے بدتمیزی کی اور ہاتھ جھڑک دیا اور ہاتھ کندھے پہ رکھا۔ یہ تھوڑا سا اس کی وضاحت کیجئے کہ، اور اس سے پہلے تلاشی بھی لی تھی اور ججز نے ہی کہا تھا کہ والدین کی بھی تلاشی لی جائے، اس کی بنیادی ریزنز کیا تھی اور یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے، یہ پر جو تلاشی لی گئی تھی عدالت کے حکم سے لی گئی تھی اور سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہی لی گئی تھی، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ اسی کے گھر والے، ان کو اگر یہ پتہ تھا کہ دعا ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، اس کو کوئی وہ نقصان پہنچا دیتے۔ تو عدالتی احکامات پر دعا کے اپنا والدین کی، لیڈیز پولیس نے لیڈیز کی تلاشی لی، جینٹس پولیس نے دعا کے والد کی تلاشی لی، اور عدالت کے حکم پر ہی ان کی چیمبر میں ملاقات ہوئی۔ چیمبر کے اندر اس وقت بھی عدالتی اہلکار بھی، اپنا جو ججز کے حوالدار کہلاتے ہیں پرائیویٹ، وہ موجود تھے، اور افسران موجود تھے، ایس ایس پی، ACLC موجود تھے، 8-10 بندے اندر موجود تھے۔ ان کے سامنے ان کی ملاقاتیں، اور یہ جو کہتے ہیں جی 3 منٹ کی ملاقات، میرے خیال میں کوئی 12-13 منٹ ان کی ملاقات چلی ہے اندر، جبکہ عدالت نے صرف 10 منٹ کا کہا تھا۔ اور اس کے بعد بھی وہ جو پولیس کے حوالدار، اس کے کورٹ کے حوالدار تھے، انہوں نے کہا کہ اب ملاقات ختم ہو گئی، اب آپ ان کو لے کر چلیں۔ یعنی کہ آپ نے اپنی مرضی سے ملاقات ختم نہیں کرائی بلکہ عدالتی سٹاف نے کہا کہ ملاقات؟ جی بالکل، عدالتی وہ جو حوالدار تھے عدالت کے، انہوں نے کہا کہ ٹائم پورا ہو گیا ہے، الٹا اپنا 3-4 منٹ ایکسٹرا ہو گئے، لہٰذا اب آپ ان کو لے کے چلے جائیں۔ جب ان کو لیڈیز پولیس نے دعا زہرا کو اٹھایا اور ہم نے ان کو سیکیور طریقے سے، میں نے اپنے بازو اس طرح کر کے کہ اس کو کوئی اپنا ٹچ نہ کر سکے یا کوئی دوسرا نہ سکے، تو دعا زہرا کے والد نے مجھے کہا کہ جی آپ اس کو اتنا سیکیور کیوں کر رہے ہیں، آپ کی کیا لگتی ہے یہ؟ تو میں نے کہا کہ یہ میری بیٹیوں جیسی ہے، کیونکہ میں اسٹیٹ کا ایک ادنا سا حصہ ہوں، تو اسٹیٹ کے سارے بچے ہوتے ہیں، چاہے وہ بزرگ ہوں یا چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، بزرگ ہوتے ہیں، چھوٹے بنا اس کے اسٹیٹ کے بچے ہوتے ہیں، تو ہماری بھی وہ بیٹیوں جیسی تھی، میری خود اپنی بیٹیاں ہیں، وہ بھی میری بیٹی تھی، تو اس کو سیکیور کرنا، سیکیور طریقے سے اس کو میں نے نیچے لے کر آ کر عدالت سے باہر لے جانا میری ذمہ داری تھی، لہٰذا اس کو میں نے اپنا سیکیور طریقے سے میں نیچے لے کے آیا اور اس کو ان کی گاڑی میں بٹھا کر میں نے روانہ کر دیا۔ یہ وہ پھر آپ چیمبر میں موجود تھے، 10-12 جو آپ کہہ رہے ہیں 10-12 منٹ کی ملاقات ہوئی، والد کہہ رہے ہیں وہ تو چپک گئی مجھ سے، لپٹ گئی اور رونے لگی اور کہا کہ میں ساتھ جانا چاہتی ہوں، اور جو عدالتی سٹاف ہے وہ یہ کہتا ہے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، دعا زہرا سر نیچے جھکا کر بیٹھی رہی۔ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے گا، اب کسی کی زبان بولنے پر تو اپنا کسی کے بولنے پر تو پابندی نہیں لگا سکتے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اندر جو چیمبر کے اندر ملاقات تھی، ان کی والدہ نے، ان کی خالہ نے اپنے دوپٹے سر سے اتار کر دعا زہرا کے پاؤں میں ڈالے، تو دعا زہرا نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، آپ ایک کام کر لیں کہ آپ ظہیر کے ساتھ کمپرومائز کر لیں، صلح کر لیں تو پھر ٹھیک ہے، جس پر انہوں نے منع کیا۔ تو دعا زہرا نے کہا کہ میں نہیں جاتی۔ دعا زہرا کے والدہ نے انہوں نے کہا کہ آپ عدالت میں جا کے بول دیں جی میں جانا چاہتی ہوں، لیکن دعا زہرا نے منع کر دیا، اور پھر اس کے بعد یہ اپنا گئے ہیں، دعا زہرا کے والد عدالت میں گئے ہیں ججز صاحبان کے پاس کہ جی وہ تو یہ کہہ رہی تھی، اور جج صاحبان نے ان کے بقول کے جج صاحبان نے منع کر دیا کہ میں دوسرا اسٹیٹمنٹ نہیں لے سکتا، لیکن وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دوسرا دینا ہی نہیں چاہ رہی تھی اور نہ ہی وہ ان کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی۔ بہت سارے یوٹیوبرز نے آپ کی تصاویر، ویڈیوز لال دائرہ بنا کر بہت کچھ آپ کے بارے میں کہا، اور آپ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایک
ایک اعلیٰ عہدے کے اوپر موجود ہیں اور سرو کر رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ کیا ان کے خلاف ایکشن نہیں بنتا؟ نہیں دیکھیے گا, ایکشن تو میں ان کے خلاف اپنا حد کی عزت کا دعویٰ کر سکتا ہوں, لیکن پھر میں یہی کہوں گا کہ اللہ ان کو ہدایت دے جو اس طرح کی غلط افواہیں پھیلاتے ہیں اور انتشار پھیلاتے ہیں ملک کے اندر. تو اللہ میاں ان کو ہدایت دے اور ان کو سدھرنے کا موقع دے اللہ میاں. تو کیونکہ انہوں نے تو مجھے پتہ نہیں کہیں پر جوڑ دیا, کسی انٹرنیشنل مافیا سے جوڑ دیا, کسی اور جگہ سے جوڑ دیا, پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے مجھے بنا دیا, کسی گینگ کا حصہ بنا دیا. تو میں تو ان سے یہی کہوں گا کہ خدا را پہلے کسی چیز کی تصدیق کر لیا کریں, کوئی ویڈیو وائرل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں معلومات لے لیں. پچھلے 9 مہینے سے میں یہاں پر ہوں اور پچھلے تقریباً 28 سال سے میں مختلف جگہوں پر کراچی کے اندر سرو کر رہا ہوں. اس سے پہلے کورٹ سے پہلے میں 2.5 سال تک CIA صدر کے اندر پوسٹیڈ رہا ہوں. میری اپنی پہچان ہے, میرا اپنا ایک کرائٹیریا ہے, پورے ڈپارٹمنٹ کو پتہ ہے, لوگوں کو پتہ ہے. لیکن یہ یوٹیوبر, نام نہاد یوٹیوبر جو ہیں, یہ ان کو اللہ میں ہدایت ہی دے, میں یہی کہہ سکتا ہوں, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ تو آپ کا پھر بڑا پن ہوا کہ آپ کی جن لوگوں نے تحقیق کی, آپ کے خلاف باتیں کی اور آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے. تو دیکھیے جی, جیسے کہ بہت سارے لوگ, اور میں پہلے دن سے 17 اپریل سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کہانی جو بنائی گئی ہے یہ کور اپ سٹوری ہے, اور اس کور اپ سٹوری کو بنانے کا بنیادی مقصد والدین اس بات کو ابھی ان کے حقائق کو بھی ان کو پتہ ہے. پرنسپل اگر کسی شخص نے ملنا ہے جا کر تو بریلینٹ اکیڈمی جا کر تمام تر معلومات لے سکتا ہے, اہل محلہ سے تمام تر معلومات لے سکتا ہے. جی آپ مزید کچھ کہیں؟ ہاں اچھا, دیکھیے گا اسی بنا پر اپنا وہ ان کے تھے اپنا اہل تشیع حضرات کے جو علامہ رحیم جعفری صاحب تھے, آغا رحیم جعفری صاحب, انہوں نے بھی میرے بارے میں اپنا ریلی جو تھی سیم ہاؤس کی طرف جاری تھی وہاں پر بہت کچھ کہا. لیکن جب ان کو معلوم ہوا تو وہ کل علامہ صاحب ایڈوکیٹ تقی کے ساتھ میرے آفس میں آئے, یہاں پر بیٹھے, اور انہوں نے اپنی ایک ویڈیو وائرل کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کو پہچان لیا, یہ تو ہے, اور اپنا پولیس کا ملازم ہے, DSP ہے, سینئر عہدے پر فائز ہے, ہائی کورٹ میں پوسٹنگ ہے. تو ان کی بھی ایک ویڈیو یوٹیوب پر, فیس بک پر, انسٹاگرام پر آئی ہے جس میں وہ کلیئر کہہ رہے ہیں. تو اسی لیے دیکھیے گا وہ یہ ان کا بڑا پن تھا علامہ صاحب کا کہ جب ان کو معلوم ہوا اور وہ خود چل کے آئے اور انہوں نے مجھ سے ایکسکیوز کیا کہ یار میں نے آپ کے بارے میں اپنا پریس کانفرنس کے دوران, ریلی کے دوران بہت کچھ کہا ہے, لیکن میں اس کے لیے آپ سے معذرت کھاؤں. اور انہوں نے اس معذرت کی اور وہ کل اپنا یہاں پر بیٹھ کر انہوں نے ایک ویڈیو بنائی اور اس کو وائرل کیا ہے. جی جیسے کہ محمود راجپوت صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ڈیلی یہاں پر موجود ہوتے ہیں. اگر کسی نے پھر بھی کسی کو اس بات کا شک ہے کہ محمود راجپوت صاحب کہاں ہوتے ہیں کہاں نہیں ہوتے, تو سندھ ہائی کورٹ آ کر ڈیلی بنیاد کے اوپر آ کر یہ چیک بھی کر سکتا ہے. پولیس حکام سے بھی بات کی جا سکتی ہے اور خود راجپوت صاحب سے بھی پوچھا جا سکتا ہے, چیمبر کی کارروائی ہو یہ تمام تر. میرا خیال ہے ہم صرف سچ کو بیان کر رہے ہیں, ہمارا قطعی طور پر مقصد یہاں پر کسی ایک فریق کو فیور دینا نہیں ہے. سچ کیا ہے, آج آپ نے راجپوت صاحب کا انٹرویو سنا ہے, اس کے بعد آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا آپ ابھی بھی اسی رائے پہ قائم ہیں یا آپ کی رائے میں تبدیلی واقع ہوئی ہے؟ کیا کہیں گے؟ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے, لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب, ویڈیو کو شیئر, لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا. اللہ حافظ.